نماز دنیا کو ہی نہیں قبر کو بھی روشن کر دیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ کا نوازنا جلد ہی وہ مقام آنا ہے جہاں اللہ نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دینا ہے۔ قرآن کہتا ہے بے شک تنگی کے بعد کشادگی، بے شک تکلیف کے بعد راحت ہے۔ خاموش دعائیں آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ گرتے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ قبولیت کی نشانی دعا کی قبولیت کی اس سے بہتر نشانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اب تک آپ کا دل دعاؤں میں لگایا ہوا ہے۔ اچھا کھاتے ہو، اچھا پیتے ہو، اچھا پہنتے ہو، بیماری سے پاک ہو، کسی کے محتاج نہیں ہو تو کہو الحمدللہ۔ اے اللہ اپنے سجدوں میں مجھے اتنی عزت عطا کر دے کہ اس دنیا کو یاد کرنے کا وقت ہی نہ لے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتہ ہے خوش قسمتی کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹالتی اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی۔ کبھی تہجد تک آنا شاید وہ تمہارا انتظار کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرو نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری سب دعائیں قبول ہو جائے تو تہجد پڑھا کرو اور اللہ سے اپنے دل کی ہر بات کیا کرو، اس وقت اللہ ہمارے بہت قریب ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ اندھیرے کی سب سے بھیانک قسم منفی سوچ ہوتی ہے جو امید کے ہر چراغ کو گل کر دیتی ہے۔ اچھے کام کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت کم پڑتی ہے، اچھے دل اور ارادے کی زیادہ۔ جو انسان دوسروں کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے حقیقت میں وہ اپنے کردار کی برائیاں دوسروں میں تلاش کرتا ہے۔